سب سے پہلے میڈیا کا مشکور ہوں کہ آج اس آزمائش کی گھڑی میں تمام میڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہماری آواز کو ارباب اختیار تک پہنچانے میں ہمارا مدد کر رہا ہے، اور میں اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوں کہ ہمیں میڈیا نے کہا کہ یہ پریس کلب آپ کا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ یہاں سے اپنی موومنٹ کا آغاز کریں۔ ان لوگوں کو گھر دیا جن سے گورنمنٹ نے گھر چھین لیا، اور اس وقت جب ہم ریاست کو ڈھونڈتے ہیں، ریاست تو کہیں نظر نہ آئی لیکن میڈیا نظر آیا۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں۔ چونکہ یہ معاملہ 16,000 ملازمین کا اور ان کے ساتھ ان کی فیملیز کا ہے، یہ چھوٹا سا معاملہ نہیں، اور اپنی نوعیت کا واحد ججمنٹ جو 73 سال میں ہم نے پاکستان میں نہ کبھی دیکھی نہ سنی، اور یہ وہ المیہ ہے جو ان ملازمین کے ساتھ ہوا جو زندگی میں 2 بار سیک ہوئے۔ یہ بھی آپ کو معاملہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا کہ جو ابہام پیدا ہوا ماسز کے اندر یا میڈیا کے اندر یا جوڈیشری کے اندر یا گورنمنٹس کے اندر، اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے میڈیا کی وساطت سے اس 30 کروڑ عوام تک پہنچانا چاہوں گا۔ میری بات کو میں 4 حصوں میں تقسیم کروں گا تاکہ یہ سارا معاملہ سمجھ میں آ سکے کہ ہوا کیا۔ ایک پیریڈ ہے 8/3/1995 سے لے کر 29/11/2000 تک۔ آئی ریپیٹ، 8/3/1995 سے لے کر 29/11/2000 تک، جس میں سیکوینشل اور کرونالوجیکل میں آپ کے سامنے اسٹیٹسٹکس رکھتا ہوں۔ ایڈورٹائز کیا گیا، ایڈورٹائزمنٹ نمبر PID within column 1 2340/26 dated 8/3/1995 تا 12/3/1995۔ پاکستان کی 9 اخباروں میں ان ملازمتوں کو ایڈورٹائز کیا کس نے؟ گورنمنٹ نے۔ اور ان ایڈورٹائز کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے ہم نے اپلائی کیا۔ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کال کیا 26/11/1995، اور یہ ساری کاپیاں میرے پاس موجود ہیں اوریجنل فارم میں۔ دین ڈپارٹمنٹ نے ہمیں اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھنے کے بعد، اور یہ تاریخ ہے 16/7/1996، اور تمام دوستوں نے وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری کی۔ اس کے بعد میڈیکل ٹیسٹ ہوا 31/7/1996 کو، جس کے چلان فارم ہم نے اپنے پیسوں سے جمع کروائے، اور وہ بھی یہاں پر یہ تمام کاپیاں میرے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمیں نوٹیفیکیشن دیا گیا 25/8/1996، کاپی اٹیچڈ۔ اس کے بعد ہمیں مختلف پلیس آف پوسٹنگ پہ بھیجا گیا 27/8/1996۔ اس کے بعد ٹیمپریری اٹیچمنٹ 9/9/1996 کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد ڈپارٹمنٹل ڈسپلنری، اور خاص طور پہ ہمارے جو
کورسز ہوتے ہیں, I must not take the names. وہ ہمیں انہوں نے بھیجا 14/11/1996 کو, سکسیسفلی ڈن. اس کے بعد گورنمنٹ ٹاپل ہوتی ہے. ذرا نقطہ ذرا نوٹ کریں, گورنمنٹ ٹاپل ہوتی ہے اور 20/1/1997 کو ایک لیٹر لکھا جاتا ہے کہ یہ تمام پوسٹ ابالش کی جاتی ہیں ڈیو ٹو اکنامک میئرز. یا غور سے سنیے گا, میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں, ڈیو ٹو اکنامک میئرز دیز پوسٹ آر ابالشڈ اور بینگ ابالشڈ. اور اس کے بعد 15/2/1997 کو ہمیں ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم 22/7/1997 کو تھرو پراپر چینل سروسز ٹریبیونل میں جاتے ہیں اور اپنا کیس وہاں سے ون کرتے ہیں. اس کے بعد تمام ہائی کورٹ سے بھی ہم اپنا کیس ون کرتے ہیں. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آتا ہے 29/11/2000 کو, اور اس میں سپریم کورٹ کاپی اٹیچ فائل میں میرے پاس موجود. سپریم کورٹ یہ کہتی ہے ڈیو ٹو اکنامک میئرز ہمارے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں, دیر فور. اور ساتھ میں وہ یہ بھی لکھتی ہے کہ نو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس have been substantiated or the proofs provided by departments. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ کہیں بھی نہیں ہمیں ثابت ہوا یا کہیں لگا یا کسی نے کوئی ایویڈنس دیے کہ یہ لوگ پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں. یہ صرف اور صرف اکنامک میئرز کی وجہ سے نکالے جاتے ہیں. یہ ہمارا پیریڈ مکمل ہوا 1995 سے 2000 تک. اب سیکنڈ فیز 18/3/2009 کو جوائننگ ڈیوٹیز سیٹ امپلائیز ری انسٹیٹمنٹ آرڈیننس 2009. یہ ہمیں گھر سے بلایا جاتا ہے حکومت کے کہنے پہ, اور ہم دوبارہ جوائننگ دیتے ہیں. اور جوائننگ دینے کے بعد ہماری جوائننگ 21/3/2009, ری انسٹیٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن 27/5/2009, اور 12.5 سال کے بعد ایک ججمنٹ آتی ہے 17/8/2009 کو, 2021, جس میں جج صاحب کے پاس صرف چند گھنٹے رہ گئے جب انہوں نے یہ اناؤنس کیا. اینڈ دی آئرنی آف سچویشن از ہی ہمسیلف ڈڈ ریڈ دس ڈیسیژن. وہ اس وقت موجود نہیں تھے, اور یہ فیصلہ سنا کے 16,000 ملازمین کو اور ان کے خاندانوں کو بے روزگار کر دیا گیا. اب میں اپنے سیکنڈ فیز کی طرف آتا ہوں. اگر ہم اس ججمنٹ کو دیکھیں اور پڑھیں, اور آپ سب لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا, وکلا سے ڈسکس بھی کی ہوگی, اس میں سے چند اختصار کے ساتھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو آپ سب کو معلوم ہے. میں تو میڈیا سے فریاد کرتا ہوں کہ ہماری آواز سنے اور اس میں دیکھیں کہ کہاں کلیئرٹی نہیں تھی, کہاں بار ہمارے اوپر انہوں نے. اس میں سے چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ججمنٹ ریزرو ہوئی اور 18 مہینے کے بعد اس کو اناؤنس کیا گیا, اور آپ سب کو معلوم ہے کہ رولنگ یہ ہے کہ جہاں پر 3 ممبر بینچ ہوگا, not more than 6 months it could be reserved. The reason being کہ شارٹ میموری کی وجہ سے جو سنا, جو پوائنٹس لیے, وہ بھول جاتے ہیں. اس کے باوجود 18 ماہ اپنے پاس فیصلہ محفوظ رکھا, and the honorable judge would be knowing this fact
یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو یہ معلوم نہ ہو۔ سب سے پہلی ہمارا گلہ، ہمارا اعتراض، ہمارا دکھ، ہمارے گریونس تو یہی ہے کہ 18 مہینے آپ نے اس کو کیوں نہ سنوایا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اٹارنی جنرل کو نوٹس ہر صورت کیا جانا چاہیے تھا، جبکہ اس کو بھی نوٹس نہیں کیا گیا۔ تھرڈلی، اس فیصلے میں دونوں پارٹیوں کے پوائنٹس شیئر کیے جانے چاہیے تھے کہ ہم نے مانگا کیا اور ہمیں اپوز کس نے کیا کیا، وہ اس میں مینشن ہی نہیں۔ اینڈ ونس اگین سوری ٹو سے کہ ہم نے مانگا کچھ اور دوسروں کا اعتراض کچھ، وہ اپنی جگہ اور پورے کا پورا ایکٹ ہی اڑا دیا گیا اور پرے پھینک دیا گیا۔ 17/8/2021 کو 2 فیصلے ہوئے۔ 3 رکنی بینچ نے ایکٹ کو اڑا دیا اور 5 رکنی بینچ ایک اور کیس میں سیم ڈے یہ کہتا ہے کہ ہمارا کام پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کی امپلیمنٹیشن اور دا انٹرپریٹیشن ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک ہی دن میں جو تضاد سپریم کورٹ سے ہمیں نظر آیا، ہم اس کے اوپر بھی اپیل کرتے ہیں۔ دین ہمارا جو معاملہ تھا اس پورے کیس میں، وہ کچھ لوگوں کی سینیرٹی متاثر ہونا یا نہ ہونا تھا، نہ کہ یہ پورے ایکٹ کی۔ اور اس میں بھی میں آپ کو بریف کرتا چلوں کہ جن دوستوں کی سینیرٹی متاثر ہونا تھی، جو ازیوم کیا گیا، وہ سموتھ سیلنگ کرتے رہے، ان کی سینیرٹی متاثر نہیں ہوئی، وہ آج بھی اپنی مقررہ ڈیزگنیشن پر موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ایکٹ نے جو ہمیں جو چیزیں پرووائڈ کرنا تھی وہ ہمیں نہ ملی، جس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ سپریم کورٹ پیرا نمبر 58 میں لکھتے ہیں، سپریم کورٹ از ٹو پروٹیکٹ دی رائٹ آف۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اس پاکستان کا شہری نہیں، is not this the responsibility of the state and Supreme Court to protect my right if I am on right؟ تو انہوں نے ان کا کیوں ذکر کیا کہ ہم ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ تو ہمارے رائٹس کو بھی سر آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم بھی آپ ہی کے اتنے ہی کچھ لگتے ہیں۔ اگلے پیرا میں پیرا 25-26 میں وہ لکھتے ہیں کہ سمپل ری انسٹیٹمنٹ ہوتی تو یہ سارے معاملات ختم ہو جاتے۔ اینڈ واٹ از سمپل ری انسٹیٹمنٹ؟ این امپلائی who is sacked may be reinstated from the date of termination with all back benefits۔ اور یہ ڈیفائنڈ ہے، یہ قانون ہے، اور اس کے اوپر بہت سے فیصلے بھی ہوئے۔ تو ہمارا استدلال یہ ہے کہ اگر سمپل ری انسٹیٹمنٹ سے معاملہ حل ہو سکتا تھا یا حل ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر ارباب اختیار نے کیوں نہیں سوچا تاکہ ہر طرح کے کلرفل ڈیسیژن جو ہیں وہ ایک اینڈ پہ آ جاتے، جبکہ آپ خود اس میں فرما رہے ہیں۔ پھر پیرا نمبر 51 میں لکھا ہے کہ 1996 میں جس وقت ان کو سیک کیا گیا، اس وقت انہوں نے اپیل کیوں نہ کی؟ تو یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ 1996 میں ہم نے اپیل کی تھی اور ہم لوور فورمز پہ کیس جیت کے آئے تھے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ 29/11/2000 کا سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے، جو بذات خود ایک ثبوت ہے کہ ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ صرف اکنامک میجرز کے اوپر ان کی سیٹوں کو ابالش کیا جا رہا ہے، ادروائز کوئی پولیٹیکل یا کسی اور طریقے کی چیز، کوئی ایویڈنس سبسٹینشیٹ نہیں ہو سکا۔ اور اس سے بھی بڑا ایک ثبوت آپ کو یہ دوں کہ ہمارے ہی ایک ساتھی 1996 میں جب اپیل میں گئے تو وہ بحال ہوئے اور آج وہ BPS 20 میں سرو کر رہے ہیں۔ اس سے بڑے ثبوت اور کیا ہو سکتے ہیں؟ اور تیسری بات، جب ہم نے اس دفعہ یہ اپیل کی تو
اس اپیل کے اندر بھی یہ سارے کاغذ موجود ہیں۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان ساری چیزوں کو اوور لک کیوں کیا گیا یا کیا وہ محرکات تھے، بہرحال وہ آپ کے سامنے ہے۔ دین ایک اور لیگل پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جو پروسیجر تھا ایف پی ایس سی کا ان سرٹن کیسز وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا۔ ہمارا استدلال یہ ہے کہ پاکستان ایسٹا کوڈ، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آئی بی اور آئی ایس آئی ایف پی ایس سی کے پریویو میں آتے ہی نہیں، اینڈ دس از اے لیگل ڈاکومنٹ ایسٹا کوڈ، اور یہ بھی ہمارا اس کے اندر موجود ہے، اس کو بھی بیس بنایا گیا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آج بھی گریڈ 20, 21 اور 19 کے تقریباً تمام آفیسرز ایسے ہیں جو اس کورس کے ذریعے یا اس ایف پی ایس سی کے پروسیس کے بغیر آئے، اینڈ اسٹل دے آر سرونگ۔ پیرا 54 پولیٹیکل کنسیڈریشن، بات ہو چکی کہ وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا اور اس کو ریپیٹ کیا گیا۔ پیرا 56 میں انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں کو مراعات دی گئیں، بینیفٹس دیے گئے، وہ بینیفٹس ان سے واپس لیے جائیں۔ اس نقطے کو ذرا غور سے سنیے گا کہ 12 سال باہر رکھنے کی وجہ سے ہمیں صرف 3 سال کے ایمالومنٹس ایز اے کمپنسیشن، اس کے علاوہ ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں دیا گیا، بلکہ جو 1 سٹیپ پروموشن کا کہا گیا تھا وہ آج 12.5 سال کی نوکری کے باوجود وہ ہمیں 1 سٹیپ نہیں دیا گیا، بلکہ ان 12.5 سالوں میں ایک جو مینڈیٹری کورس تھا وہ مینڈیٹری کورس کر کے ہمیں ایک پروموشن ملی، اور اگر یہ نارمل کورس سے ہم چلتے اور ہمیں کوئی بھی بینیفٹس ایکٹ کے ذریعے نہ دیتے تو بھی 2 کورس کر کے ہم 2 پروموشن لینے کے قابل بن گئے تھے۔ سو یہ بھی بالکل رانگ assumption ہے کہ جو بینیفٹس دیے گئے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں دیا گیا۔ دس از phase 2 which I have completed۔ فیز نمبر 3 میں کچھ ادر دین دیز آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ سمپل ری انسٹیٹمنٹ مینس دا امپلائی may be reinstated from the date of termination with all back benefits. This is the ruling, this is our rule، اور بہت سارے فیصلے اس کے اوپر ہوئے۔ ہم اب گزارش کرتے ہیں، اب ہم اپیل پہ آتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تمام ارباب ذی وقار اور افتخار جو لوگ اس میں میٹر کرتے ہیں، اس میں جوڈیشری ہے، اس میں گورنمنٹ ہے، اس میں وکلا ہے، اس میں میڈیا ہے، اس میں ماسز ہے، جو لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال دے سکتے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں، اور یہ میں دوبارہ دوہرا دوں کہ ہم کوئی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر پارلیمانی بات نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے، نہ اس طرف جائیں گے، کیونکہ جتنا ملک باقیوں کا ہے اتنا ملک ہمارا ہے۔ ہم نے اپنی بڑی جانوں کی قربانیاں دے کر اور بڑی قربانیاں دینے کے بعد اس کو حاصل کیا اور ڈیورنگ سروس بھی کرتے رہے، لہذا کوئی بھی غلط طرف اس چیز کو نہ لے کے جائے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ اگر ری انسٹیٹمنٹ کا لفظ یا قانون ہمارے پاس موجود ہے اور ماضی میں اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا رہا تو خدا واسطے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، خدا واسطے سمپل ری انسٹیٹمنٹ کے اوپر جائیں جو اصل حل ہے اس چیز کا۔ اگر آپ ہمارا کیس 12.5 سال پیچھے لے جا سکتے ہیں تو 12.5 سال سے 12 سال مزید پیچھے لے جائیں،
اور فرام 1996 سمپل ری انسٹیٹمنٹ. دس از دا بیسٹ آف دی بیسٹ سولوشن. اس لیے نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ قانون ہے. اس کے علاوہ اگر ایک گورنمنٹ if one government terminates the services of an employee and the other government reinstates the employee, it means the fault lies with either government, either this or that. اور ہمارے سینیریو میں کیا ہوا؟ یہ جو آپ کو فیز 1 میں نے پڑھ کے سنایا تھا، ہمیں نکالا، اس کو کوئی سزا نہیں ملی. ہمیں دوبارہ بحال کیا گیا اور بحال کرنے والوں کے متعلق کہا کہ غلط بحال کیا، ان کو سزا نہیں ملی. سپریم کورٹ نے 2 مختلف فیصلے کیے، میں خاموش. پارلیمنٹ نے ایکٹ بنایا، ایکٹ اڑا کے پرے پھینک دیا، ان کو کچھ نہیں کہا گیا. برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. میں کیوں قصوروار ہوں؟ میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک غیر قانونی کام کریں اور جو بینیفیشری ہو، سزا دونوں کو ملتی ہے. صرف 3 دن پہلے کا کیس ہے، صفا گولڈ مال جنا سپر. اس کا فیصلہ کورٹ نے یہ کیا کہ جن سی ڈی اے کے افسران نے کرپشن کی، ان کو 5 سال 7 سال سزا کے ساتھ یہ جرمانے، اور جو مالک ہے اس مال کا، اس کو 1.05 ارب روپے جرمانہ، اور جو غیر قانونی 3 فلور بنائے گئے بحق سرکار ضبط. میرے کیس میں آپ نے مجھے کیوں 2 دفعہ زندگی میں، جب میں اپنے کیریئر کے آغاز میں تھا، آپ نے مجھے اٹھا کے پرے پھینک دیا. میرے رائٹ کو کس نے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی کام کا نہیں رہا، تو 12.5 سال آپ انتظار کرتے رہے کہ مزید بوڑھا ہو اور کسی بھی کام کا نہ رہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. اس میں 2 گورنمنٹ ہیں، اس میں پارلیمنٹ ہے، اور باقی میں خاموش ہوں. کوئی مورد الزام کسی کو نہیں ٹھہرایا جا رہا. میں تو یہ کہتا ہوں ہم سے زیادہ رسپانسبلٹی لائز ود دی پارلیمنٹ whose sanctity has been violated. کیوں نہیں پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر یہ ہمارے اوپر حرف آتا ہے، ہم اس کو دوبارہ لیجسلیشن میں لے کے جاتے ہیں، ہم اس کو دوبارہ پاس کرواتے ہیں. اینڈ اف ناٹ پاسبل، تو جو پرانے لوگ تھے ان کو آپ نے کٹہرے میں میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ میرا ایک دوست جس نے ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس لے کے اپنی بیٹی کی شادی کی، وہ پیسے آپ تو واپس منگوا رہے ہیں. 3 لاکھ روپے، کروڑوں روپے جو کھا گئے، وہ کیوں نہیں واپس منگواتے؟ seized all the benefits. ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑا آپ نے. ہاتھ بھی باندھے، پاؤں بھی باندھا، اور کنویں میں پھینک دیا. یا تو ہمارے بیوی بچوں کو بھی کنویں میں پھینک دیتے، ہمارے سامنے مل جل کے تڑپ تڑپ کے مر جاتے. تو میں تو ریاست کو ڈھونڈتا ہوں جو ماں جیسی ہوتی ہے. اور ماں کیا ہوتی ہے؟ جس کے پاس پکانے کو کچھ نہیں تو وہ پتھروں کو ڈالتی ہے پانی میں، جو ابالے گی اس کو تاکہ اس کے بچے، اس کو آسرا مل جائے. کے ساتھ کریں تو صرف میں 3 یا 4 جو رول پوزیشنز ہیں وہ کوٹ کر کے تو اپنی بات کو، چونکہ یہ ہماری زندگی کا تو روگ اب بن ہی گیا ہے، تو وہ رونا تو ہم نے جگہ جگہ رونا ہی ہے. اچھا، اس میں ایک رول یہ بھی تھا اور ہے کہ جن لوگوں کی 10 سال سروس ہو جائے وہ پینشنیبل ہے. اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا. اور اڈہاق اور کنٹریکٹ کے متعلق بھی یہی رول ہے کہ 3 سال کی سروس کے بعد ایون اڈہاق اور کنٹریکٹ ملازمین بھی کنفرم کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک دفعہ آپ نے ڈرا کر لیے ایمولومنٹس یا بینیفٹس، وہ کبھی بھی وڈرا نہیں ہوتے. یہ بھی قانون ہے. یہ سارے آپ چونکہ سرکاری ملازمین ہیں آپ جانتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا. اور ایک آخر میں ایک اور بھی چیز میں آپ کے گوش گزار کروں
کہ 30/6/2008 کو بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے خط لکھا تھا وزیر اعظم صاحب کو، اور انہوں نے بھی اس چیز کو ایڈمٹ کیا تھا کہ یہ جو آپ نے لوگ نکالے تھے یہ غلط نکالے تھے۔ اب ان ساری باتوں کا استدلال یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میری غلطی کہاں پر تھی۔ اتنا سارا کچھ ہمارے ساتھ ہاتھ ہی ہو گیا، ہم کس کو کہیں؟ اب میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ چوتھا فیز میں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ یہ دردناک کہانیاں تھیں، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مورال ڈاؤن ہو گئے، لیکن دردناک کہانیاں تو یہ تھی کہ کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک شروع ہو گئے۔ اور میں صرف ایک واقعہ آپ کو بیان کروں کہ اس ساری جد و جہد میں جو 18-20 دن سے ہم چلا رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ حلفاً بات بتاؤں کہ 17 تاریخ کو جب یہ فیصلہ آیا مجھے اتنا جھٹکا نہیں لگا جتنا جھٹکا ہمارا ایک ساتھی گوہر جمال ASI، اس نے ساتھیوں سے یہ کہا کہ میرے گھر میں 4 دن کی روٹی کے پیسے بھی نہیں ہیں، میں اس آپ کی ریویو کے انتظار میں نہیں رہ سکتا۔ اس نے قسطوں پہ رکشہ خریدا، اور جب رکشے کے اوپر اس کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، ایسے لگتا تھا جیسے شوقین بندہ ویسے رکشے کے اوپر بیٹھا تصویر بنوا رہا ہے۔ صاف ستھری اس کی داڑھی، صاف ستھرے اس کے کپڑے، چونکہ وہ مزدور اس سینس میں تو نہیں تھا، قلم کا مزدور تھا، اور پتہ نہیں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں تھا کہ رکشہ ٹکرایا اور وہ بیچارہ مر گیا۔ اور جب اس کی آپ ویڈیو دیکھیں، اگر نہیں دیکھی تو دیکھیں، اور اگر دیکھی تو دوبارہ دیکھیں کہ کیسی آخری ہچکی بھی لی اس نے۔ نزا کا وقت تھا اور آخری ہچکی بھی اس نے لی۔ آپ یقین مانے میں ایک دن پوری اس کمپین میں نہیں آیا۔ And this is the end of the life. And this is the message by God کہ میں یہی کچھ کر سکتا تھا۔ And I must say کہ یہ بھی قانون ہے کہ جس بندے کی طرف سے آپ کو ڈپریشن ملے اور آپ کی موت واقع ہو وہ بھی ذمہ دار ہے۔ This is law. This is law. اور وہ بیچارہ مر گیا، اور بیوہ کو کیا دیا؟ یہ دکھ نہیں دیا کہ میں بے روزگار ہو گیا، یہ دکھ نہیں دیا کہ میں مر گیا، اب اس نے یہ دکھ دیا کہ اس رکشے کی قسطیں دو۔ This is ریاست، this is judiciary, this is society, this is my Pakistan۔ اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے، اور ایک آخری بات کرتا چلوں کیونکہ بہت زیادہ دوستوں کا اصرار ہے کہ میں آخری بات یہ ضرور کروں گا آپ دوستوں سے کہ 10ویں محرم کو جس وقت امام حسین علی مقام شہید ہوئے تو وہ آزمائش صرف امام حسین کی اکیلی نہیں تھی، وہ اتنی آزمائش یزید کے لیے بھی تھی، وہ اتنی آزمائش 72 جان نصاران کے لیے بھی تھی، وہ اتنی آزمائش ان خاموش رہنے والے مسلمانوں کی بھی تھی، وہ سب کے لیے آزمائش تھی۔ اور امام حسین تو اپنی آزمائش پوری کر کے چل دیے، باقی کیا جواب دیں گے؟ مجھے آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اب بھلے سے گور جمال کی طرح میں مر جاؤں، ہارٹ اٹیک ہو جائیں، بیوہ ہو جائیں، گھروں میں آپ نے ہمارے HBA جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لیے تھے، جو ہم نے استعمال کر لیے، وہ آپ ہم سے چھین کے لے لیں، جیسے بھی کریں، میں اپنی آزمائش پر پورا اتروں گا، میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا رائٹ فلی، کیونکہ یہی مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، امام حسین کا میں پیروکار ہوں، میں تو لڑوں گا، اس لیے کہ یہ میری آزمائش لڑنے کے لیے ہے، لیکن آزمائش ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے نکالا ہے، یہ آزمائش ان کے لیے بھی ہے جو اب بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ نکالے گئے
انہوں نے اپنے اپنے محکموں سے کیش ایوارڈ ہوں، ستارہ شجاعت ہوں، ابھی یہاں بیٹھے وہ دوست میرے، اور فارن پوسٹنگ پہ ہوں، ہر جگہ انہوں نے اپنی ایکسیلنس دکھائی. یہ کوئی نااہل لوگ نہیں تھے، بلکہ ان میں سے میرے چند ساتھی تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ جو میڈلز آپ نے ہمیں دیے ہیں انہی صدر